اشتر صاحب، ان این الیبوریٹ مینر آپ نے بتا دیا کہ یہ ایشو کیا ہے، اس کے مختلف جہتیں کیا ہیں، اس کے آسپیکٹس کیا ہیں، ریاست کا، حکومت کا اس میں کیا کردار ہے. لیکن لیٹس موو ٹورڈز ٹاکنگ اباؤٹ دا سولوشن آف دس میٹر. اس کا حتمی حل کیا ہے، اس کا حتمی انجام کیا ہونا چاہیے، لانگ ٹرم بھی اور شارٹ ٹرم بھی. کمیشن آپ نے ہی فرمایا کہ بنا ہوا ہے، رپورٹ بھی آج سبمٹ ہو گئی، لیکن کچھ تنظیمیں جن کے کچھ اپنے ہی مقاصد ہوتے ہیں، اپنے ہی ایجنڈے ہوتے ہیں، وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اس کمیشن کو نہیں مانتے، اس کی فائنڈنگز نہیں مانتے، اس کے فگرز نہیں مانتے، اس کے نمبرز نہیں مانتے، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس ساری صورتحال میں ریاست تو سنجیدہ ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز پر بھی اونرز آتا ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کریں. پھر اگر خاص طور پہ بلوچستان کی بات کی جائے، وہاں پہ ٹرائبل سسٹم ہے، تو جو ٹرائبل لیڈرز ہیں، ٹرائبل ایلڈرز ہیں، کیا ان کا کردار نہیں ہونا چاہیے؟ بیکاز ایز آئی سیڈ کہ یہ ریاست اور حکومت اس میں یکسو بھی ہے، مخلص بھی ہے، سنجیدہ بھی ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے. تو what should be and what can be the solution to this issue, sir? آپ نے درست کہا کہ ریاست جو ہے اس معاملے میں سنجیدہ ہے، اور اگر گواہی چاہیے تو میں حاضر ہوں. لیکن آپ کا سوال جو ہے وہ بہت پرٹیننٹ ہے کہ اس کے سدباب کیسے جی. میرے ذہن میں اس کے شارٹ ٹرم میں جو سارے معاملات ہیں وہ تو ہیں کہ آپ اس سارے معاملے کو سپیڈ اپ کر لیں. جو بلوچستان میں آپ کا پورا کیمپ ہونا چاہیے، کے پی کے میں آپ کا کیمپ ہونا چاہیے، اور سندھ کے انٹیریئر میں آپ کا کیمپ ہونا چاہیے، کیونکہ ڈیڈیکیٹڈلی اس کا اوپر کام. دوسرا، ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم بیخکنی کریں ان لوگوں کو ٹریس کریں جو کہ بے پرکیاں افواہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمنی ہے جب آپ اپنے اداروں کے متعلق اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. دیکھیے، یہ ہم سب کا فرض ہے کہ جب کوئی ہمارے ارد گرد کوئی اس طرح کی مشکوک چیز نظر آئے تو ہم اس کے متعلق کہیں، لیکن ہم اس سے اعتراض کرتے ہیں. یہ تو شارٹ ٹرم میں آپ کو یہ فوری طور پہ انوالومنٹ کریں. لانگ ٹرم میں اور مڈ ٹرم میں، کیونکہ جو مڈ ٹرم میں شروع ہوگا دیٹ ول گو آن، اینڈ اس کے اندر تین چیزیں میں سمجھتا ہوں. ایک، قانون سازی کو فعال کیا جائے، اور اس میں جب یہ طے پا جائے کہ پولیس نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے یا سیکیورٹی ایجنسیز نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو قرار واقع سزا ہونی چاہیے. نمبر 2، سزا ہی صرف اس کو نہیں ملنی چاہیے جس نے یہ جرم کیا، کیونکہ یہ دس کمز انٹو دی ایمبٹ آف کڈنیپنگ. تو اگر سرکار کے کسی ملازم نے یہ کام کیا ہے تو تادیبی کارروائی کے ساتھ کمپنسیشن ملنی چاہیے اس فیملی کو، اس شخص کو جو کہ جو ہے جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا. دوسرا، جہاں پہ آپ یہ قانون بنا رہے ہیں وہاں پہ آپ ان لوگوں کی ضرور دیکھیے کہ یہ جو محرومیوں کا احساس ہے اس کو پورا کیجیے. دیکھیے، جابز جب ہوں گے تو لوگ ملک سے باہر کشتیوں میں بیٹھ کے نہیں جائیں گے. جابز جب ہوں گے تو وہ کلبھوشن جیسے لوگوں کے اعلی کار نہیں بنیں گے. جابز جب ہوں گے تو پھر وہ جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے. وہ جرائم جو ہے اس کی بیخکنی کے لیے کھڑے ہوں گے، نہ کہ جرائم کے اندر کچھ شامل. تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ سینسٹائز کریں. آپ نے سینسٹائز کرنا ہے کورٹس کو بھی، آپ نے سینسٹائز کرنا ہے بیوروکریٹس کو، آپ نے سینسٹائز کرنا ہے میڈیا کو بھی، کہ یہ کیا عوامل ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ بیس لیس پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بالکل ایسا نہیں ہے، ضرور، لیکن وہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے، وہ انڈیویجولز کا عمل ہے، وہ انڈیویجول. تو ان سب چیزوں کو ملا کے آپ جب کریں گے تو آپ کا فوکس جو ہے، آپ کی انرجی جو ہے وہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہوگی، نہ کہ پروپیگنڈا اور مذموم قسم کے اس طرح کی الزامات.